ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللہم فقہنا فی الدین رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما۔ تو یہ سورہ قمر کی آیت ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور البتہ یقیناً یا تحقیق تاکید ہے، یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آسان کر دیا ہم نے اس قرآن کو نصیحت پکڑنے کے لیے، تو ہے کیا فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے کیا کوئی نصیحت پکڑنے والا۔ اس آیت کے دو حصے ہیں۔ ایک حصے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس قرآن کو ہم نے آسان کر دیا ہے، دوسرے حصے میں کوشچن کیا جا رہا ہے پھر کیا ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا۔ یہ قرآن بالکل آسان ہے نصیحت لینے کے لیے۔ اس قرآن میں اللہ تعالیٰ ہمیں بہت پیاری پیاری نصیحتیں کرتے ہیں۔ اگر ہمیں ان نصیحتوں سے فائدہ اٹھانا ہے، ان نصیحت کو سمجھنا ہے، تو اس کی زبان عربی ہے، تو اس کے لیے ہمیں عربی زبان کو بھی سیکھنا ضروری سمجھنا چاہیے۔ مثال دوں گی کہ آپ کے پاس کسی خاص انسان کا کوئی خط وغیرہ آیا ہے، اس کی زبان ایسی ہے کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آتی، تو آپ اس کو سمجھنے کے لیے بہت ساری محنت کریں گے، آخر اس خاص انسان کا ہم پر کیا پیغام ہے، ہمیں کیا پیغام ہے۔ تو یہ تو بڑی عظیم کتاب اللہ تعالیٰ کی ہے، یہ تو اس جہان کے رب کی کتاب ہے، تو یہ تو بہت بڑے عظیم رب کی کتاب ہے، ہمیں اس کو سمجھنے کے لیے محنت کیوں نہیں کرتے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں محنت کرنی چاہیے۔ تو جو میں کہنا چاہتی ہوں کہ اس قرآن کو سمجھیں، پڑھیں، اور جو اس میں باتیں ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ میں نے مثال دی کہ آپ کے پاس کسی خاص انسان کا اگر کچھ آ جائے جو آپ کو سمجھ نہیں آتا، تو آپ ضرور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ ایسا تو نہیں کریں گے آپ اس کو رکھ دیں گے، نہیں۔ تو یہ قرآن ہمارے گھروں میں ایسے ہی رکھا ہوا ہے، یہ قرآن جس کی زبان عربی ہے، اس عظیم رب کی کتاب ہے جس کو ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ انسانوں کے لیے ہم تو کچھ بھی کرتے ہیں، لیکن رب کے لیے جس نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، جس نے ہمارے لیے بہت کچھ آسان کیا ہے، یہ ہمارے لیے دین بہت آسان ہے، لیکن ہم نے اس کو خود ہی مشکل کر دیا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں کہ زندگی کے بارے میں ہے کہ میری کتاب زندگی، ایک تو میری زندگی ہے اور کتاب ہے۔ لفظ کتاب سے تو ہم سب لوگ واقف ہیں، لیکن آج جس کتاب سے میں آپ کو متعارف کروا رہی ہوں وہ ہے کتاب زندگی، یعنی میری اور آپ کی زندگی کی کتاب۔ اپنی اس زندگی کی کتاب کے اپنی اس زندگی کی کتاب کے رائٹر ہم خود ہیں، اور روزانہ اس کتاب کا ایک صفحہ لکھتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا جس دن ہم اپنی اس کتاب کا آخری صفحہ لکھ رہے ہوں گے۔ ہمارے مرتے ہی ہماری یہ بھی کتاب
بند ہو جائے گی، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق یہ کتاب انسان کو پکڑائی جائے گی اور کہا جائے گا اقرأ کتابک، پڑھ اپنی کتاب کو، کفیٰ بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تو اپنا حساب کرنے کے لیے خود کافی ہے۔ یہ کتاب جو کہ ہمارا اعمال نامہ ہے، اور ایک طالب علم کی اصطلاح میں اعمال نامہ رزلٹ کا کارڈ کو کہا جاتا ہے، اور ہم اکثر کہتے ہیں کہ یہ دنیا دراصل امتحان ہے، اور امتحان کا طالب علم اور رزلٹ کے ساتھ گہرا تعلق ہوتا ہے۔ دنیا دار امتحان ہے تو آخرت دار الجزا یعنی رزلٹ ڈے ہے، اور نتیجے کے دن دو طرح کے طلبہ ہوتے ہیں، ایک کامیاب ہونے والے اور دوسرے ناکام۔ قرآن مجید کا مطالعہ بتاتا ہے کہ نتیجے کے دن، یوم آخرت کے دن، یعنی کامیاب ہونے والے طلبہ کو ان کا اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا، جبکہ ناکام ہونے والے طلبہ کو ان کے بائیں ہاتھ میں، اگر چاہو اپنا بایاں ہاتھ پیٹھ پیچھے کر لیں گے۔ یعنی یہ کہ اس دن دو قسم کے لوگ ہوں گے، ایک کامیاب ہونے والے اور ناکام ہونے والے۔ جو ناکام ہونے والے ہیں ان کا اعمال نامہ ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، چاہے وہ اپنا بایاں ہاتھ پیچھے کیوں نہ کر لیں۔ قرآن مجید میں دو مقامات پر بڑے خوبصورت انداز میں دونوں طرح کے طلبہ کی کیفیت بیان کی گئی ہے۔ سورۃ الانشقاق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِیَمِینِهِ فَسَوْفَ یُحَاسَبُ حِسَابًا یَسِیرًا، تو اس وقت جس شخص کے داہنے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا تو اس سے آسان حساب لیا جائے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت عائشہ نے آسان حساب کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ بندے کے نامہ اعمال پر نظر ڈالی جائے گی، اس کی نیکیوں کو اپریشیٹ کیا جائے گا اور اس کی غلطیوں کو اگنور کر کے جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ یہ ہے آسان حساب کتاب، اس لیے ہمیں آسان حساب کتاب کی دعا کرنی چاہیے، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، جس کا ترجمہ ہے اے اللہ ہمارا بھی آسان حساب لینا۔ ایک کامیاب طالب علم اپنی کامیابی کو جس طرح سب سے پہلے اپنے والدین سے شیئر کرتا ہے، اسی طرح آخرت میں کامیاب ہونے والا بھی خوش خوش اپنے گھر کی طرف لوٹے گا، وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ اپنے اہل کی طرف ہنسی خوشی لوٹ آئے گا۔ یہ قرآن کی آیت ہے، سورۃ الحاقہ۔ مزید آگے ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِیَمِینِهِ فَیَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کِتَابِیَهْ، جس سے اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا کہ لو میرا نامہ اعمال پڑھو، انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنۃ عالیہ قطوفها دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ وہ خوش خوش کہے گا مجھے تو کامل یقین تھا کہ مجھے اپنا حساب ملنا ہے، بس وہ ایک دل پسند زندگی میں ہوگا، بلند و بالا جنت میں، بالا خانہ بھی ہوتا ہے اور بالا جنت میں، جس کے میوے جھکے پڑے ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا کہ مزے سے کھاؤ پیو اپنے ان اعمال کی بدلے جو تم نے گزشتہ زمانے میں کیے، یعنی دنیا میں۔ اللہ